پاکستان کی مسلح افواج ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بہاولپور گیریزن کے دورے پر جوانوں سے خطاب۔ کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج مختلف شعبوں میں بڑی تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے۔ جنگ کی نوعیت میں نمایاں تبدیلی آ چکی ہے، جہاں ٹیکنالوجی میں ترقی اس ارتقا کو آگے بڑھا رہی ہے اور اس کے نتیجے میں تمام سطحوں پر فکری تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہے۔ ISPR کے مطابق جوانوں سے خطاب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ان کے بلند حوصلے، پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل تیاریوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے جدید ٹیکنالوجیز پر مبنی مشق کا مشاہدہ کیا، قومی خود مختاری کے دفاع کے عزم کا اعادہ۔ چیف آف ڈیفنس فورسز اور آرمی چیف کی جانب سے بہاولپور گیریزن میں مختلف آپریشنل، تربیتی اور انتظامی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے اہم دورہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بہاولپور گیریزن کے دورے پر جوانوں سے خطاب۔ کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج مختلف شعبوں میں بڑی تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے۔ جنگ کی نوعیت میں نمایاں تبدیلی آ چکی، جہاں ٹیکنالوجی میں ترقی اس ارتقا کو آگے بڑھا رہی ہے اور اس کے نتیجے میں تمام سطحوں پر فکری تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہے۔ ISPR کے مطابق جوانوں سے خطاب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ان کے بلند حوصلے، پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل تیاریوں کو سراہا ہے۔ فیلڈ مارشل نے جدید ٹیکنالوجیز پر مبنی مشق کا مشاہدہ کیا، قومی خود مختاری کے دفاع کے عزم کا اعادہ۔ چیف آف آرمی سٹاف کو بہاولپور گیریزن میں مختلف آپریشنل، تربیتی اور انتظامی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمیں سینئر اینکر پرسن اعجاز ڈوگر نے جوائن کیا ہے۔ سر، آپ کا شکریہ۔ سر بتائیے گا، اہم دورہ کیا گیا ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے۔ بہت شکریہ ہادی۔ دیکھیں، یہ اہم دورہ نہیں ہے بلکہ یہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا وقت تھا، اور یہ میں اپنی عوام کو، اپنی قوم کو یہ بتاتا جاؤں کہ یہ آپ کے ملک کی ڈوریں جو ہے مضبوط ہاتھوں میں ہیں، اور یہاں پہ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہے، انہوں نے آج جو بہاولپور گیریزن کا جو دورہ کیا ہے وہ عام دورہ نہیں تھا۔ وہاں پہ ملٹی ڈسپلین وارفیئر کی تیاریوں کے حوالے سے خصوصی توجہ جو تھی وہ دی گئی ہے، اور وہاں پہ خیرپور ٹانے والی جو ہے وہ تحصیل ہے جو بہاولپور کی، وہاں پہ جو مشقیں ہو رہی تھی ان کا بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے وزٹ کیا، دورہ کیا۔ وہاں پہ اسٹیٹ فاسٹ ریزالو کا مشاہدہ کیا گیا، جس میں بغیر پائلٹ کے فضائی نظام، مطلب جس کو ہم ڈرونز کہتے ہیں، ان کی جدید نگرانی کے ساتھوں، الیکٹرانک وارفیئر کے ساتھوں کی عکاسی کرنے والی جدید ٹیکنالوجیز اور جدید ٹیکنالوجی کے انضمام کو شامل کیا گیا ہے۔ ٹیکنالوجی سے چلنے والی ملٹی ڈومین آپریشن پر توجہ مرکوز وہاں پہ دلائی گئی، اور کہا گیا کہ اس پہ مرکوز کریں، اپنے تمام جو صلاحیتیں یہاں پہ لگائیں۔ اس موقع پر چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر نے جو ہے پاک فوج کے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے جو ہے وہاں پہ بڑے تاریخی الفاظ بولے۔ انہوں نے بڑا بلند حوصلے اور پیشہ ورانہ اہلیت اور آپریشنل تیاریوں کو بھی سراہا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اس بات کا اعادہ کیا جائے کہ پاکستان کی مسلح افواج تمام خطرات کے خلاف پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ یہ اپنے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کرا، اور انہوں نے کہا کہ مستقبل کے میدان جنگ اور سیکیورٹی چیلنجز کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہترین تیاری برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر وقت تیار ہیں اور ہم دشمن کو جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اپنے اس پاک سرزمین کے ایک ایک انچ کی حفاظت کرنا پاک فوج مسلح افواج جانتی ہے۔ اور جس طرح جدید دور کی جدید ٹیکنالوجی سے جو جنگیں ہو رہی ہیں، اس کے حوالے سے بھی پاکستان جو افواج پاکستان ہے وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ افواج پاکستان جدید ٹیکنالوجی کے دور کے اندر بھی اپنے دشمن سے بہت آگے ہے اور بہت آگے کی تیاری جو ہے کر رہی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کی مسلح افواج متعدد شعبوں میں بڑی تبدیلی سے گزر رہی ہے۔ جنگ کا کردار بڑے پیمانے پر تیار ہوا ہے، تکنیکی ترقیات نے ارتقاء کو آگے بڑھایا ہے، جس نے تمام درجوں پر بڑی ذہنی تبدیلی کا حکم دیا ہے۔ مستقبل میں تکنیکی تدبیریں جسمانی چالوں کی جگہ لے لیں گی اور جارحانہ دفاعی کارروائیوں کے طریقے کو بنیادی طور پر بدل دے گی۔
یہ چیف آف آرمی اسٹاف نے اپنے جو پاک فوج کے جوان ہیں ان سے بات کرتے ہوئے جو ہے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ وہاں پہ کہا، اور انہوں نے کہا کہ جس مقصد کے لیے جنوبی پنجاب اور ملک بھر کے طلبہ نے ڈیجیٹل مہارتوں اور سیکھنے کے مواقع کو ہم نے فروغ دینا ہے تاکہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے سکیں۔ انہوں نے اے پی ایس عباسیہ کیمپس کا بھی افتتاح کیا، معیاری تعلیم اور کردار سازی کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ کیا، کیونکہ تعلیم جو ہے ہر شعبے کے اندر اچھی ایجوکیشن جو ہے، اچھی تعلیم جو ہے، معیاری تعلیم جو ہے وہی ہمیں دنیا کے سامنے کھڑا کر سکتی ہے، ہمارے نوجوانوں کو جو چیلنجز ہیں دنیا کے بڑھتے ہوئے وہاں پہ جو ہے سامنا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکنالوجیز اور ورکشاپس جو ہے وہ بھی کرائی گئی، کیونکہ جدید ٹیکنالوجیز کا دور ہے، وہاں پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے، اس پہ بھی زور دیا گیا۔ ریجنل ورکشاپ میں ای ایم ای کا دورہ بھی انہوں نے کیا، جدید انڈیجنائزیشن ٹیکنالوجیز اور دیگر جنگی امدادی اقدامات کے ذریعے جدید پلیٹ فارم کو برقرار رکھنے کے لیے دیکھ بھال کے نظام کے بارے میں بھی چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید آصم منیر کو جو ہے بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر گیریزن پہنچنے پر کور کمانڈر بہاول پور جو ہے انہوں نے ان کا استقبال کیا تھا پھولوں، اس کے بعد جو ہے شہداء کی یادگاروں پر بھی جو ہے چیف ڈیفنس فورسز سید آصم منیر گئے اور وہاں پہ پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء کے عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا اور فاتح خوانی کی، اور جوانوں سے دوبارہ انہوں نے وہاں پہ کہا کہ دیکھیں پاکستان اس پاک سرزمین کی ایک ایک انچ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم تمام جو ہے ہر جگہ پہ وہ ٹیکنالوجی ہو، وہ بری ہو بحری ہو، وہ ہر جگہ پہ ہم فضائی ہو، ہم ہر جگہ پہ الحمدللہ مہارت رکھتے ہیں اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم اپنے دشمن سے بہت آگے ہیں، اور اس عزم کا ہم نے اعادہ کرنا ہے کہ ہم اس ملک کی ایک ایک انچ کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کریں گے۔ تو یہ ایک بڑا وہاں پہ بڑے روح پرور مناظر تھے، دیکھنے والے تھے کہ جب وہ خطاب کر رہے تھے اور وہ جو پاک فوج کے جوان تھے ان کے اندر جوش و جذبہ جو ہے وہ دید نہیں تھا۔ جی سر یہ بتائیے گا کہ یقیناً اس طرح کے دوروں سے تو جوانوں کے جو کہ فیلڈ میں موجود ہیں حوصلے بلند ہوتے ہیں، لیکن جدید دور میں جس طرح سے پاک فوج نے اپنے آپ کو تبدیل کیا اور ٹیکنالوجی کے دور میں ترقی کی ہے، تو کیا پیغام جائے گا دشمن کو؟ دیکھیں میں نے پہلے ہادی یہ کہا کہ یہ صرف اس کو اہم دورہ تو کہا جاتا ہے، لیکن اہم نہیں، یہ بہت اہم دورہ تھا اس وجہ سے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن یہاں وہاں پہ جو جدید ٹیکنالوجی متعارف کروائی گئی وہ بغیر پائلٹ کے جو ابھی دیکھیں نا ہمارے دشمن نے کئی لوگوں سے مل کے، کئی ممالک سے مل کے ڈرونز جو ہے اس کے ہمارے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی، تو ہم اب ڈرونز کی ٹیکنالوجیز کے اندر بھی الحمدللہ بہت آگے کا سوچ رہے ہیں اور ہم اس کا آغاز کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں دیکھیں پچھلے دنوں ہماری فوج نے، ہمارے پاک فضائیہ کے جوانوں نے ایک لوکل سطح پہ ہم نے تو وہ چیزیں بنانا شروع کر دی جو ہمارا دشمن سوچ بھی نہیں سکتا۔ دیکھیں پچھلے دنوں ہم نے ایسا ایک میزائل ٹیکنالوجی متعارف کرائی جو خود بنائی پاکستان، میڈ ان پاکستان تھا، جس میں پاک فضائیہ کے جو ہے جوان اس میں موجود تھے، جو ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ دشمن کے ریڈار میں نہیں آتی۔ الحمدللہ پاک فوج جو ہے وہ اللہ پر یقین رکھتی ہے، وہ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتی ہے، وہ اپنے ملک کی حفاظت کرنا جانتی ہے، اور وہ اسی وجہ سے ان کا کیونکہ ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی وجہ سے دیکھیں وہ دن بہ دن جو ہے ترقی کی طرف گامزن ہے، اور وہ اپنے دشمن سے جو ہے بہت آگے کی ٹیکنالوجی ہو یا آمنے سامنے کی جنگ ہو بہت آگے کی حوصلہ رکھتے ہیں، اور ہمارے جوانوں کے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ دشمن کا سامنا جو ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کر سکیں۔ تو دشمن جو یقیناً خوفزدہ ہے، اور وہ ہمارا 10 مئی کو وہ دیکھ بھی چکا، 10 مئی 2025 کو ہماری افواج کی، ہمارے ٹیکنالوجی کو وہ آزما بھی چکا کہ یہ صرف ایسی باتیں نہیں ہیں، صرف یہ مودی اور اس کی وہ راہ اور اس کی وہ فوج جو خالی برقے مارتی ہیں، یہ خالی برقے نہیں ہے، ہم برقے مارنے والے نہیں، ہم ٹائم دے کے، وقت دے کے، اور ہم ٹارگٹ بتا کے کہ اس ٹارگٹ پہ، اس ٹائم پہ ہم جو ہے آپ پہ ٹارگٹ کریں گے، یا تو باز آ جاؤ نہیں تو ہم کریں گے، اور پھر ہم نے کر کے دکھایا۔ پھر دشمن جو ہے وہ صرف دیکھتے ہی رہ گیا، اس کے علاوہ وہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔